اس لیے ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیں قیاس کی ضرورت پڑی نہیں، بلکہ امام علیہ السلام نے کہا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ. دیکھو اللہ کا جو دین ہے نا تمہاری ناقص عقلوں سے طے نہیں ہوگا، خبردار یہ کام نہ کرنا. امام ابو حنیفہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ امام نے کہا کیا کرتے ہو دین کو حاصل کرنے کے لیے؟ کب کتاب اللہ سے فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا کہ اس میں نہ ملے تو، یہ نہیں کہا نہ ہو تو، کہا نہ ملے تو. امام نے جب یہ پوچھا تو کہا کہ بسنت نبی ہے، سنت نبی سے فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا اس میں بھی نہ ملے تو، کہا پھر قیاس سے فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا اگر قیاس سے فتویٰ دیتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ہر ماہ چند ایام ایسے آتے ہیں کہ جس میں خاتون کے لیے نماز اور روزہ دونوں معاف ہیں. جب وہ ایام گزر جاتے ہیں تو اگر رمضان کے روزوں کے درمیان وہ ایام ہیں تو بعد میں روزوں کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی، جبکہ نماز افضل ہے روزے سے. نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ نماز افضل ہے. کہ فرزند رسول یہ تو نہیں معلوم مجھے. امام نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیاس سے دین حل نہیں ہوگا. امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایام ہر ماہ آتے ہیں. اگر ہر ماہ عورت پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ نماز کی قضا کرے تو اس دن جب وہ قضا کر رہی ہوگی اس دن کی نمازیں بھی پڑھے، اور ہر ماہ 6 یا 7 دن کی مزید نمازیں پڑھے، جبکہ اس پر امور خانہ داری بھی رکھے اللہ نے. اس کے لیے بڑا سخت ہے. تو شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت ہے. لہٰذا اللہ نے نماز کی قضا نہیں رکھی. روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے رمضان کا، اور اس کے ساتھ پورا سال کا وقت ہے کہ کبھی بھی ان روزوں کی قضا کر لے، جبکہ وہ روزے رکھ بھی رہی ہو تو امور خانہ داری پہ فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اسے اس دن فقط رمضان کا وہی روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں تو ایک دن میں 2 روزے رکھنے ہیں جیسے کہ نماز میں ہو جائے گا. لہٰذا اللہ نے شریعت کو آسان رکھا، نمازوں کو فرض نہیں کیا، روزے کو فرض کر دیا تاکہ شریعت آسان رہے. پھر امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ قتل بڑا گناہ ہے یا بدکاری بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا کہ بدکاری یعنی نعوذ باللہ زنا بڑا گناہ ہے، لیکن قتل سب سے بڑا گناہ ہے. امام نے کہا کہ پھر کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کہ قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے ثابت ہونے کے لیے، جبکہ اسے جو چھوٹا گناہ ہے زنا اس کے لیے 4 گواہ چاہیے؟ اس نے کہا فرزند رسول یہ تو مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کہ ہم نے اسی لیے کہا کہ دین عقلوں سے طے نہیں ہوگا. قتل میں 1 مجرم ہوتا ہے لہٰذا 2 گواہ ہیں. زنا کے فعل کو ثابت کرنے کے لیے 2 مجرم ہیں لہٰذا 2 اور 2 4 گواہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اور سمجھایا، کاش میری بات پہنچ سکے، یہ خلاصہ ہے، پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. امام نے کہا کہ دین عقلوں سے طے نہیں ہوگا. اگر عقلوں سے طے ہوگا بھی تو تمہاری عقلوں سے طے نہیں ہوگا، ہماری عقلوں سے طے ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ علوم کے سمندر میں سے ایک چھوٹا سا قطرہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا، بلکہ شاید اسے قطرہ کہنا بھی مناسب نہ ہو. امام علیہ السلام نے کہا کہ لو کنت بین موسیٰ والخضر، اگر میں ہوتا نا موسیٰ اور خضر کے ساتھ تو میں انہیں بتلاتا کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں، اس لیے کہ انہیں ما کان کا علم عطا ہوا ہے، ہمیں ما یکون کا بھی عطا ہوا ہے. یعنی انہیں جو گزر چکا ہے اس کا علم عطا ہوا ہے، ہمیں جو آنے والا ہے اس کا بھی عطا ہوا ہے. تو راوی نے پوچھا کہ آنے والا کب تک ہے؟ امام نے کہا حتی تقوم الساعہ، جب تک قیامت آئے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ فخر کریں کہ آپ جعفری ہیں. اپنی خطابت سے مستعار لیتے ہوئے اس جملے کو دہرا دوں کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ کے ہیں، مذہب جعفری ہے.